ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان کا پالنہار اور رب العالمین. فاتح کے شمال درود و سلام نازل ہوں رب ذوالجلال کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، معزز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین امام اور بہنوں، جیسا کہ آپ تمام احباب نے امام محترم فضیلۃ الشیخ جناب عبدالوہاب صاحب مدنی حفظہ اللہ کے دعوتی اعلان سے آپ نے سنا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے. اسلام کا شاندار، اسلام کا تابناک، اسلام کا روشن ماضی اور آج کا مسلمان. یہ بات ظاہر ہے کہ اس موضوع کے دو حصے. پہلا حصہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رب العالمین کی کتاب ایک، رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر نبی ایک، قرآن مجید کی تعلیمات ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک، اور اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا ہمارے اوپر ایک. تب ہمارا معاملہ گزشتہ ہمارے روشن ماضی سے مختلف بھی ہے. ہمارا ماضی بہت ہی شاندار، بہت ہی روشن اور بہت ہی تابناک رہا ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر جب تک خیر کا معاملہ رہا اس وقت تک کہ اگر خیر کو بیان کیا جائے، اسلامی تاریخ کو بیان کیا جائے، اسلامی روشن تابناک یہ وقت کو بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن تاریخ ختم نہیں ہو جائے گی، میں تھک جاؤں گا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ، اسلام کا روشن، اسلام کا تابناک وقت اگر بیان کیا جائے تو وقت بہت درکار ہے، میں تھک جاؤں گا، آپ سن نہیں پاؤ گے، لیکن تاریخیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس کے برعکس آج کے مسلمانوں کے اندر کیا خرابیاں، کیا برائیاں، کیا ان کے اندر بدعمالیاں، کیا ان کے اندر نافرمانیاں اگر میں گنانا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے گا، میں تھک جاؤں گا، لیکن برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے آج آپ کے سامنے یہ بات عرض آیا ہے، یہ بات واضح ہے کہ اسلام کا شاندار ماضی کیسا رہا اور آج کا مسلمان کیسا رہا، اور آج کے مسلمان کی حالت و کیفیت، آج کے مسلمان کی دینداری، عقیدہ، خیالات، ان کے منہج، ان کے طور طریقے، کون سا ایسا معاملہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روشن تاریخ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کرام کے روشن اور ان کے تابناک اور ان کا بہترین جو ماضی تھا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اسی ماضی کو سیکھنے کی اور اسی ماضی پر عمل کرنے کی۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے اندر اس جذبات میں یا اپنے اندر اس صلاحیت میں مگن ہے کہ میں تو اپنے آپ میں بہت خیر کا معاملہ کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بہت نیکی اور بہت ہی بندگی پرہیزگاری سے میں گزارتا ہوں، اللہ رب العالمین کا میں بہت محبوب بندہ ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ ایام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد اس وقت جو صحابہ کرام کی تحقیقات، صحابہ کرام کی تعلیمات، صحابہ کرام کے خیالات، صحابہ کرام کا عملی کردار جس طریقے سے تھا اس کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی تاریخ اس کے برعکس ہے۔ اگر یہ بات کہوں تو اس میں تعجب کی بات نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی تاریخ رقم کی، کیسے انقلاب دنیا میں پیدا ہوا تھا، کیا یہی انقلاب آج پیدا نہیں ہو سکتا؟ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے وہ روشن تاریخ پڑھیں، ہم اس تابناک وقت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں، پھر اس کے بعد ہم اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا بھی روشن مستقبل اور ہمارا بھی یہ جو ماضی ہمارا گزر چکا ہے، اب ہمارے مستقبل میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور ہماری کامیابی مل سکتی ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کی اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ تین صفات نہ پائی جائیں۔ پہلی صفات امر بالمعروف اس کے اندر پایا جائے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے یا کبھی کوئی ایسا مرحلہ یا کوئی ایسا وقت یا کسی ایسے قبیلے، سماج، معاشرہ، سوسائٹی یا کہیں بھی اگر کوئی ایسی برائی دکھے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دے رکھی ہو کہ وہ اس برائی کو روکنے کے لیے وہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے۔ اگر وہ اپنے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے دنیا والوں سے کیا لینا دینا، ایک صفت اس سے ساقط ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے امت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے تم کو خیر کے لیے پیدا کیا ہے، تم لوگوں کی بھلائی کا حکم دو، اور وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک موقع پر تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے بھی روکتے رہو، اور یہیں پر اللہ رب العالمین نے نہیں کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا اللہ رب العالمین پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی اور صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسری آیات میں تذکرہ فرمایا، یقیناً اللہ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مومنوں کی صفات
مومنوں کے اوصاف حمیدہ کو رب العالمین ذکر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور یقیناً جن مومنوں کے اندر یہ صفات یا ان کے اندر یہ اوصاف حمیدہ پائی جائیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کامیابی و کامرانی کی ضمانت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کامیابی و کامرانی کی ضمانت دی ہے۔ یقیناً ایک مومن اپنی زندگی کے اندر اسی وقت انقلاب پیدا کر سکتا ہے، ایک مومن اپنی زندگی کے اندر اسی وقت سدھار پیدا کر سکتا ہے جب تک رب کریم کے کلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں نہیں نافذ کر لیتا، اس وقت تک وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اے امت کے لوگو، تم اللہ رب العالمین کے اگر بندے بنتے ہو تو اللہ کی بندگی کر کے دکھاؤ، اور اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہو تو سنت کے متوالے بن جاؤ، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر اگر خیر تم چاہتے ہو تو تم رب کے وہ محبوب بندے بن جاؤ جن کی اللہ رب العالمین نے تعریفیں کی ہیں۔ میں کچھ ماضی کے صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ ایسے مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ ایسے واقعات اور ان کی زندگی میں ہونے والی کچھ ایسی روشن اور کچھ ایسی ان کی زندگی کے اندر تابناک کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں واقعات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، اور آپ اس سے تمیز کرتے جانا، آپ اس سے ناپتے جانا کہ وہ صحابہ کرام کا روشن ماضی تھا، آج ہم کس زندگی سے گزار رہے ہیں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے پروگرام کرنے سے ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی کامرانی نہیں پا سکتا۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے کانفرنس، بڑے بڑے اجتماعات سے کوئی کامیابی انقلاب نہیں پیدا ہوتا۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کی جانب لوٹاؤ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب ڈال دو، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ توبہ کرنے والے بن جاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر ہر انسان، ہر نفس اپنے اندر یہ فکر پیدا کر لے، سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر ان کے اپنے ماضی جیسے گزر گئے ان کا مستقبل خیر کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ ایسی مثالیں جو زمانے جاہلیت سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طریقے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ، کیا ان کا طریقہ تھا، کس روش پر وہ چل رہے تھے، کیا ان کا طریقہ تھا عقیدہ کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، صالحیت کے لحاظ سے، نیکی اور بزرگی بندگی کے لحاظ سے ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے، عقیدے کی ناحیے میں، ایمان اور عقیدے کے ناحیے میں ایک دم وہ بک چکے تھے، ایک دم وہ برباد ہو چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کی بندگی کے بجائے مخلوق کی بندگی کرنے لگے، اللہ کی بندگی کے بجائے مخلوق کی بندگی کرنے لگے۔ انقلاب کیسے پیدا ہوا، کس طریقے سے ان کی زندگی میں سدھار ہوا، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو ایک روشن بنایا اور ایک تابناک ماضی بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں، مشرکین مکہ جب شروع میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہوئے، ان کے اندر بت پرستی کا ماحول پیدا ہوا، ان کے اندر بت پرستی کا ماحول پیدا ہوا۔ جتنے پتھر ان کو اچھے دکھتے ان کی پوجا کرنے لگتے۔ ابو الرجاعت عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زمانے جاہلیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو عبادت کرنے کے لیے روز بروز ایک نہ ایک پتھر بدلنے پڑتے تھے۔ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی نیا پتھر دکھا، اچھا پتھر دکھا، اس کو پھینک کر دوسرا پتھر لے لیے۔ یہ عقیدے سے ان کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی تھی۔ حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب راستے میں یا سفر میں چل رہے ہیں اور ان کو عبادت کے لیے کوئی پتھر نہیں میسر ہوتا تو راستے میں مٹی کے ڈھیر کو اکٹھا کرتے اور اپنی بکریوں کو دودھ کو دوہ کر اس مٹی کے ڈھیر کو طواف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ اکبر! یہ ان کا ماضی تھا، اور کس طریقے سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کے اندر اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگ جب ان کے پاس کوئی پتھر بھی نہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز عبادت کے لیے نہیں، تو وہ عجوہ کھجور کو،
وہ اجوا کھجور جو کھانے کی اشیاء اللہ رب العالمین نے میسر کی تھی، اس اجوا کھجور کو بھی اپنے پیس کر اور اس سے بھی بت کی شکل میں ایک بت بنا لیتے اور سفر کرتے نکلتے، جب راستے میں پہنچتے، جب کھانے پینے کا توشہ ختم ہوتا تو بت کا کہیں ہاتھ توڑتے کہیں پاؤں توڑتے، توڑ کر کھا جاتے۔ یہ ان کے معبودوں کی حالت تھی، یہ ان کی توحید تھی، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جس میں ان کو اچھائی دکھ گئی اس کی عبادت کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، کسی اور کی زندگی میں گزارنا انسانی زندگی کے اندر یہ ذلت و رسوائی کا سامان نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ رب العالمین سے شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، جو مطعم بن عدی یہ ایک ایسے انسان ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے کی ہے، ابھی اسلام کی حالت میں نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ایک قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ انہوں نے سنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے یا بذات خود پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یا بذات خود پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے یہ فکر پیدا کی، ان کے اندر اللہ نے یہ سوچ ڈالی، اور اس سوچ کی بنیاد پر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر صلاحیت اور اپنے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں، ہم اس روشن تاریخ کو پڑھ کر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کر کے بھیجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے علی بن ابی طالب، جاؤ مکہ کی گلیوں کے اندر دیکھو کس طریقے سے لوگ بت پرستی کو آمادہ کر رہے ہیں، بت پرستی لوگ کھلم کھلا کر رہے ہیں، جاؤ جہاں پر مجسمے دکھے سارے مجسمے کو تہس نہس کر دینا، اور جو قبریں زمین سے زیادہ اٹھی ہوئی ہوں ان قبروں کو برابر کر دینا۔ یہ وصیت، یہ نصیحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو الحی الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو یہ نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے روشن ماضی اور ایسا تابناک ماضی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا، قرآن مجید کی آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت کریمہ ان کی زندگی کے اندر اس طریقے سے انقلاب برپا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتائیے، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی تمہارے قریب ہے، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری سنتا ہے، تم اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اور آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے بستیوں میں اس طریقے سے ہم نے اس توحید کو اتنا نیست و نابود کر کے چھوڑا ہے کہ ہماری گلی گلی میں ہمیں جھنڈا چاہیے، ہماری گلی گلی میں ایک براہ راست نہ کر کے بلکہ ایک ہمارے لیے وسیلے کا کوئی ولی چاہیے جو ہمارے لیے ہماری بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے لیے جگہ جگہ پر کنکر، ہماری جگہ جگہ پر ہم گلیوں میں مزار ڈھونڈتے ہیں، ہم گلیوں میں قبریں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلک اور مذہب کی بات نہیں ہے، بات ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی۔ آپ اللہ کی کتاب پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کیسے ہوا ہے، یہ دنیا کے اندر کس طریقے سے ہمارا جو ماضی کتنا روشن تھا، کتنا تابناک تھا۔ ہمیں اس بات کا علم ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کی کلام کو پڑھیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے، تب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوگی۔ یقیناً آج ہماری ضرورت ہے،
آج ہماری ضرورت ہے ہمیں ایسے توحید اور ایسے عقیدے اور ایسا اپنا ایمان بنانے کی، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی بدعقیدی ہے، حد تو اس وقت ہوتا ہے، تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں توحید کے علمبردار بنتے ہیں، ہم اپنے آپ میں بہت بڑے اللہ رب العالمین کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری ہونے کے دعویٰ ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے بچوں کے پاؤں میں، ہمارے بچوں کے گلوں میں بھی کالا دھاگا پایا جاتا ہے۔ یہ شرک کی حد تک یہاں تک ہوتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، یہ خرافات ہے۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھائی جب کسی راستے پر نکلتے ہیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب کسی ایک مومن کا جب چہرہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بہت ہی منحوس آدمی کا ہم نے چہرہ دیکھا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک اللہ کی مخلوق بلی گزر گئی، ہمارا یہ عقیدہ کہ آگے ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا، ہمارا یہ عقیدہ یہ کہ جب ہم بدفعلی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا ایمان گر جاتا ہے کہ ہم یہ نحوست اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ دائیں طرف اگر کوئی معاملہ ہوگا تو خیر کا ہوگا، بائیں طرف اگر کوئی معاملہ ہوگا تو شر کا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس طریقے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم سے زیادہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو جاننے والا ہو، آپ ان چیزوں کو جاننے والے ہو، میرے سے زیادہ آپ ان ساری چیزوں کو جاننے والے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گلی گلی میں، آپ کوچے کوچے میں، آپ بستی بستی میں آپ رہتے ہو، آپ اپنے علاقے کا جائزہ لیتے ہو۔ ہمیں کیا پتہ، ہم تو اتنے کو دیکھتے ہیں جتنے ہماری مسجد میں ہمارے بھائی آتے ہیں، اور تو اور کچھ ایسے لوگوں کی حرکتیں جو کبھی کبھی بسا اوقات، میرے بھائیوں معاف کرنا، جملہ حقیقت ہے لیکن کڑوا ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کرام کے سامنے حرکتیں کم کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے حرکتیں زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ تڑپ، وہ ڈر، وہ خوف پیدا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کے سامنے منمانی والی زندگی گزارتے ہیں، علماء کے سامنے کم از کم اتنا پاس و لحاظ تو کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک غلط کام، ان کے سامنے برائیاں، ان کے سامنے گالی گلوچ اور ان کے سامنے بدعقیدگی والا کام کچھ کم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے سماج کی، آج ہمارے سوسائٹی کو ضرورت ہے ایسے انقلاب پیدا کرنے کی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے اپنایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو الحی الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نصیحت کرتے ہوئے بھیجتے ہیں تو یہی پیغام دیتے ہیں کہ جتنے بھی روئے زمین پر جتنے بھی مجسمے دکھیں سارے مجسموں کو گرا دینا، جتنے بھی قبریں زمین سے اوپر اٹھیں ان کو زمین کے برابر کر دینا، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور آج ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ ایک انقلاب برپا ہو، ایک انقلاب پیدا ہو۔ انقلاب مسلمانوں اس وقت پیدا ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی اصلاح کرے گا۔ کسی پروگرام کرنے سے، کوئی کانفرنس کرنے سے یا کوئی بڑا جلسہ جلوس کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہاں کچھ فائدہ ہے، کچھ فائدہ ہے۔ ان پروگراموں کا انتظام و انصرام کرنے والے بیچارے اللہ رب العالمین ان کو ان کی محنت کا اجر دے گا، اور جو علماء کرام جو اخلاص سے، اگر خلوص سے اگر وہ دعوت و تبلیغ کا کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو وہ اجر دے گا، اور جو سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی اجر دے گا۔ یقیناً ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہر نفس کو اپنے اندر تولنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پہلی مثال تھی عقیدے کے لحاظ سے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں۔ نماز کے سلسلے میں دیکھا جائے آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو 100% میں سے 10% نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو، ابھی پوچھا جائے آج صلاۃ فجر کی جماعت کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، آج پوچھا جائے صلاۃ فجر کی جماعت کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ جواب کچھ ایسے آئیں گے جو شرمندگی والے جواب ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تو فرض، نوافل کا اہتمام کیسا تھا، فرض تو فرض، نوافل کا اہتمام کیسا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بیان ہے کہ میں اپنی زندگی میں، یعنی تمام صحابہ کرام اپنی زندگی میں کسی مسلمان کے کوئی اور برائی پر اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے جتنا نماز چھوڑنے پر صحابہ کرام یہ تصور کرتے تھے کہ وہ نماز چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا
یہ ہمارا روشن ماضی، یہ ہمارا تابناک ماضی ہے، اور آج ہم نماز دھڑلے سے چھوڑتے ہیں اور ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صحابی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک صحابی انصاری صحابی، ایک مہاجرین صحابی، ان دو صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ میں سے آپ نے اعلان کیا کہ آج کے دن ہم لوگ یہاں پر ہم لوگ ٹھہراؤ کرتے ہیں، کون ایسے دو صحابی ہیں یا کون لوگ ہیں جو ہم لوگوں کی نگرانی کریں یا رات میں پہرے داری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، دو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ آرام سے اطمینان سے سوئیے، آرام کیجئے، ہم لوگ پہرے داری کریں گے، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابہ سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ایک کافر کی عورت کا قتل ہو گیا تھا۔ اس جنگ سے لوٹتے وقت ایک کافر کی عورت کا قتل ہو گیا تھا، اور اس عورت کے شوہر نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میں کسی ایک مسلمان کو ماروں گا، ضرور ماروں گا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ میں ماروں گا کسی ایک مسلمان کو، ضرور ماروں گا، میں بدلہ لوں گا اپنی بیوی کا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو اس کا علم نہیں ہے، صحابہ کرام کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی ہماری طاق میں ہے، کوئی ہمارے جھانک میں ہے کہ کب موقع ملے وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ کے جانثار صحابہ آرام کرنے لگے، اور وہ دو صحابی، انصاری صحابی اور مہاجر صحابی، دونوں لوگ آپس میں یہ معاملہ پیش آیا کہ آخر میں اب شروع کی رات میں کون سونا چاہتا ہے، تم سو گے یا میں سو جاؤں؟ یعنی آدھی رات آپ سو جاؤ میں نگرانی کروں، آدھی رات میں سو کے اٹھ جاؤں گا آپ نگرانی کرنے لگنا۔ چنانچہ مہاجر صحابی بولا کہ میں شروع کی رات میں سو جاتا ہوں، میں آخری رات میں اٹھ کر میں پہرے داری کر لوں گا۔ اور مسلمانوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن اللہ رب العالمین کا بندہ مومنوں کی جماعت کی پہرے داری کرے اور اس رات اس کو دشمن نے اگر قتل کر دیا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، رات کی پہرے داری کی فضیلت، لیکن ان صحابہ کرام کے اندر اپنے اندر وہ خوف، وہ ڈر اور وہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کا ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت تو کروں گا، رات بھر پہرے داری بھی کر رہے ہیں، لیکن انصاری صحابی نے کہا کہ کیوں نہ جب رات کی پہرے داری کر رہا ہوں تو نماز پڑھنا نہ شروع کر دوں۔ کون سی نماز؟ نفلی نماز۔ فرض نماز کا معاملہ تو یہ تھا جو مسلمان فرض نماز چھوڑے اس کو کافر تصور کرتے تھے، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انصاری صحابی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جس عورت کو قتل کر دیا گیا تھا، انجان میں اس کو مار دیا گیا تھا، اس کے شوہر نے دیکھا اور ایک تیر مارا آ کر سینے میں لگا، نماز اپنی جاری کر رکھے ہیں، اپنی نماز شروع کر رکھے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، نماز کی حالت میں تیر نکال کر پھینک دیتے ہیں، نماز شروع ہے، نماز چل رہی ہے، نماز ابھی انہوں نے ختم نہیں کی، دوسرا تیر آتا ہے، وہ بھی جسم میں لگا، اور جسم میں لگنے کے بعد خون سے جسم آلود ہو گیا، لیکن ابھی بھی نماز ختم نہیں ہوئی، دوسرا تیر بھی نکال کر پھینک دیے، نماز اپنی شروع کر رکھے ہیں۔ تیسرا تیر آتا ہے، جسم چور چور ہو جاتا ہے، زخم سے پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے، اور اپنے جسم کی تاب کو، وہ اپنے جسم کی پریشانی کو نہ برداشت کر کے قیام کو چھوڑ دیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور رکوع سے جب سجدہ کرتے ہیں اتنے میں مہاجر بھائی کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے اللہ اکبر، میرے بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرے جسم سے خون بہ رہا ہے، تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ انصاری صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس نماز کی حالت میں، مسلمانوں یہ وہ نماز، کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی نماز ملی ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسی نماز ملی ہے؟ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک مچھر کاٹ لیا بیچینی چھا جاتی ہے، گرمی پیدا ہو گئی، ہمارے اوپر پسینہ آ گیا، ہم نماز کے اندر کھلبلی مچتی ہے، اے سی نہیں چل رہی ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا، ایک آج دور ہے، ایک ہمارا وہ ماضی تھا، ایک ہمارا یہ دور ہے۔ اس وقت
مہاجر صحابی نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ انصاری بھائی نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی نماز میں قرآن مجید کی ایسی سورت پڑھ رہا تھا جو واللہ مجھے اس دشمن کے تیر سے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں زخمی کی عالم میں ہوں یا میں اپنی نماز کو میں شروع کر رکھا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک وہ نماز تھی جس نماز کا مزہ، جس کی لذت، جس کی مٹھاس ان کو مل رہی تھی۔ اور آج ہماری زندگی کے اندر کیسی نمازیں ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، ہم آتے تو ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن وہی سستی، وہی کاہلی، وہی بے راہ روی، اور وہی ایک طریقے سے کہا جائے کہ نماز سے محبت تو دور کی بات ہے، اگر نماز سے ہمارے دل کے اندر محبت ہے اور ہم اپنے خشوع خضوع کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر! اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو نماز کی پابندی اس لحاظ سے کرتے ہیں صرف وہ جانتا ہے اور ان کا رب جانتا ہے، صرف نماز کی پابندی وہ جانتے ہیں، ان کا رب جانتا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ لیکن میں کلی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے نمازی سستی نمازی ہیں، لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، کھڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے گھوڑا کھڑا ہوتا ہے، کیسے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے دوسری ٹانگ ہلکی ہو گئی۔ بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے نمازی جب کھڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کھڑے ہوتے ہیں ایک ٹانگ ڈھیلی ہو گئی ہے، ایک ٹانگ کو ٹائٹ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ نمازی اس کو اللہ رب العالمین نے کہا لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، ایسے نمازی ان نمازیوں کی مثال اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال دی ہے۔ اب بتلاؤ مسلمانوں، کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی نماز ملی ہے یا ہم ایسی عبادت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں جو وہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ نماز تھی؟ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر روزے کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول یہ ڈیلی روزہ رکھا کرتے تھے، فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ، یہ نفلی روزہ ڈیلی رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ڈیلی روزہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، تم ایسا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ایک دن چھوڑو یا کچھ دن رکھو پھر کچھ دن چھوڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا بھی معمول تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ جب رکھنا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھتے چلے جاتے، جب نفلی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے تو برابر آپ چھوڑتے چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے پلٹ کر سوال کیا، اللہ کے رسول آپ تو برابر رکھتے ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو روزہ برابر رکھتے ہو، نفلی روزہ آپ برابر رکھتے ہو، مجھے آپ منع کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کو دیکھا، ان کی اس ضد کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو تم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح تم روزہ رکھ لو، ایسا کرو تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ لو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو۔ یہ روزے کا حال ہے، اور یہ روزے کی کیفیت ہمارے ماضی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا تھا۔ اور آج اگر رمضان کے روزے کی بات کی جائے، نوافل تو دور کی بات ہے، ایام بیس تو دور کی بات ہے، یا مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کے روزے دور کی بات ہے، فرض روزوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہٹا کٹا نوجوان، صحت و تندرست والا، اللہ رب العالمین نے اسے دانشمندی، عقل، فراوانی، صحت و تندرستی، قوت و طاقت سب کچھ دیا ہے، لیکن رمضان کا روزہ آتا ہے اس کے جیب میں دوا کی پڑیا ضرور مل جاتی ہے۔ کیا بہانہ کرتا ہے؟ بہانہ اپنی بیماری کا کرتا ہے، اور حق تو اس وقت ہوتی ہے، بیماری کا تو بہانہ کیا لیکن اپنے منہ میں حرام کھا کے بیٹھا ہے، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ اس کے منہ سے ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے اس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرض روزہ رکھے، اور یہ فرض روزے کو چھوڑ کر وہ اپنی جوانی کو کھپاتا ہے ان حرام چیزوں میں، ان ناجائز چیزوں میں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں حرام قرار دیا۔ اس کو کھاتے ہوئے کوئی بیماری نہیں پکڑتی، لیکن بیماری کا بہانہ بنا کر 1 کلو دوائی کا پڑیا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے، یہ آج کا مسلمان ہے، اور وہ گزرا ہوا ماضی ہمارا تھا۔ انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انقلاب پیدا ایسے نہیں ہوتا، انقلاب پیدا ہوتا ہے ہر شخص کو بذات خود اپنے آپ میں اصلاح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر الحمدللہ بڑے مبارکباد وہ نوجوان ہیں جو الحمدللہ میرے علم میں بھی ہیں کہ وہ نوجوان رمضان کے روزے تو دور کی بات ہے، وہ الحمدللہ کبھی ان کو سننے میں نہیں آیا کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑے ہیں، نفلی روزہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نفلی روزوں کو بھی اہتمام کے ساتھ ہم رکھیں گے، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا وہ طریقہ، ان کا سیرت، ان کی زندگی اور ان کی زندگی سے ملنے والے سبق سے ہمیں یہ نصیحت و یہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اس تابناک روشن ماضی، ہمارا ماضی جو بہت ہی تابناک اور بہت ہی روشن تھا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کا معاملہ دیکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا ہے بالکل آپ دولت جمع کرو، اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے حکم دیا آپ خوب اکٹھا کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ اس کو بھی تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تو بنو، جو اس کا حق حصہ ہے آپ اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو۔ میں ایک دو چند صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا جانتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مال و دولت کا اتنا اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ہمیشہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں جمع کرنے کے لیے، چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 10,000 درہم لا کر دے دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے لیے ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کنویں سے پانی نہیں میسر تھا، پانی پینے کے لیے صحابہ کرام کے اوپر بڑی دشواری تھی، بہت مشکل مرحلہ تھا، پانی پینے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا سامان، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم پانی اکٹھا کر کے ہم کم سے کم سیراب ہو چکے ہم پی سکیں۔ لیکن معاملہ کیا پیش آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی اللہ کے رسول کے اعلان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس یہودی سے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے، 12,000 درہم یا 12,000 دینار انہوں نے اس یہودی کو دے کر اس کنویں کو خرید لیا، پورا مکمل ابھی نہیں خریدا لیکن مسلمانوں کے لیے پانی کا راستہ ایک راستہ کھل گیا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور یہ مسلمان اتنا پانی ایک دن بھر لیتے ہیں، دوسرے دن یہ ہم سے پانی خریدتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارا کیا فائدہ اس کنویں کا رکھ کر، چنانچہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پورا ایسا کرو پورا کنواں خرید لو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 8,000 درہم دے کر اس پورے کنویں کو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ ایک وہ دولت تھی، ایک ہماری دولت ہے، ایک وہ دولت تھی، ایک ہماری دولت ہے۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے کھڑے یہ منظر دیکھتے ہیں، اور ایسے غریب صحابی جو ہم میں سے کوئی ان کی حالت پر نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ اس صحابی سے زیادہ مالدار ہو۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ سوچ ہے کہ مالدار اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے گا، صرف مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ امت کا ہر فرد، ہر مسلمان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھے، اور امت کے ہر فرد کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے۔ وہ صحابی، غریب صحابی دور کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام صحابہ کرام اپنے مال و زر کو لا کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی کچھ مال و دولت ہوتا، میرے پاس بھی کچھ مال و دولت ہوتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی اور دوڑ کے چلے جاتے ہیں ایک یہودی کے پاس، اور اس یہودی کے ہم مزدوری کرتے ہیں دن بھر،
اس کے کھیت میں اس کے باغ میں پانی سیراب کرتے ہیں, دن بھر مزدوری کرتے ہیں, اس یہودی نے ان کو شام کو اجرت کے طور پر 2 مٹھی کھجور ان کے ہاتھ میں دیتا ہے, 2 مٹھی کھجور ان کے ہاتھ میں دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اے اللہ کے رسول دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میں جا کر اس یہودی کے یہاں محنت کیا ہوں اور مزدوری میں اس نے مجھے یہ کھجور دیا ہے, اللہ کے رسول اس کو قبول فرمائیں. جب منافقوں نے دیکھا, کہا, مذاق اڑانے لگے. جیسا آج ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی اگر کوئی غریب اللہ رب العالمین کی راہ میں چپکے سے کچھ کم خرچ کرتا ہے, لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, لوگ اس کو تانا دیتے ہیں, لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسے سماج کے اندر, ایسے معاشرے کے اندر, ایسے سوسائٹی کے اندر کہاں خیر ہو سکتا ہے, کہاں بھلائی ہو سکتی ہے جب ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے. چنانچہ وہ صحابی رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب وہ اپنا لایا ہوا جو توشہ جو لایا ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو وہ مال اپنا پیش کیے, تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں نے کس طریقے سے میرے اس صحابی کے اوپر ایسی انگلیاں اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں, یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جو کھجور ہے اس کھجور کو اٹھا کر سارے مال کے اوپر آپ نے رکھا, یا دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ان سارے مالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلا دیا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. کیا ہمارے اندر واقعی میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اندر واقعی میں یہ جذبہ ہے؟ آج امت کا ہر فرد اتنی طاقت تو رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. خرچ کرنے کا معیار ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی قیمت یا آپ کے پاس آپ کا مال و زر ایسا اتنا کم ہے کہ آپ اس سے ڈبل دینا چاہو, ایسا بھی اسلام نے نہیں کہا. لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کھانے سے, پہننے سے, رہنے سے, ہر طریقے کے اللہ رب العالمین نے سہولت مہیا کی ہے. آپ کے اندر بھی یہ جذبہ, یہ تڑپ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جائیں, اور ہم وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے مقابلے میں ہم بھی اسی طریقے سے ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں. آپ تو صحابہ کرام سے ڈبل آپ خرچ کر لو, ان کے مقابلے تو نہیں پہنچ سکتے. آپ صحابہ کرام کے مقابلے میں آپ ڈبل کیا پوری زندگی آپ خرچ کر دو, ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے, لیکن اللہ رب العالمین کچھ ثواب آپ کو دے سکتا ہے, اور اللہ اس چیز پر قادر ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر. آئیے میرے بھائیوں اور آگے چلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, اور ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا, دنیا سے ہمارا کیا معاملہ. ایک مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام کا وہ ماضی, وہ روشن, وہ تابناک دور, اور ایک دور وہ تھا, اور ایک دور یہ بھی ہے کہ ہمارا دن, ہماری رات, ہمارا صبح, ہمارا شام, ہمارا معاملہ, ہمارے لین دین, ہمارے خرید و فروخت, ہماری عبادتیں, ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنا, بیویوں کے ساتھ پیش آنا, سماج میں پیش آنا, کیا ہمارا رویہ ہے, کیا ہمارا برتاؤ ہے, ہم اس چیز کو کبھی اپنے اندر غور نہیں کرتے. ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے کہ ہمیں کیسے اپنے بڑوں سے پیش آنا چاہیے, ہمیں لین دین میں کس طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے, خرید و فروخت میں کس طریقے سے ہم اپنا معاملہ کریں. کہ خرید و فروخت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, تاجر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام جب آیا ہے تو سب سے پہلے تاجروں کی جو خوبیاں تھی, جو تاجروں کی اچھائیاں تھیں, ان کی بنیاد پر ہماری سرزمین کیرلا یا ساؤتھ کے علاقوں میں وہ تاجر جو اپنی خوبیاں لے کر آئے تھے, اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب انہوں نے تجارت کی تو لوگ ان کی تجارت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے تھے. کیا ہمارے اندر بھی وہ اس تجارت کا جذبہ ہے؟ کیا ہم بھی ایسی تجارت کرتے ہیں؟ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنے غلام کو لے کر, ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت تو خوب کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, ہر طریقے سے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے
کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات یا صحابہ کے نقش قدم کے مقابلے میں ہماری تجارت ہے، ہمارا خرید و فروخت ہے، ہمارا لین دین ہے۔ آئیے ہم بھی دیکھیں آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز میں اگر کہا جائے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر اپنے بھائیوں کی یا آج کے مسلمانوں کی اگر برائیاں یا ان کی نافرمانیاں اگر میں گنانا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے گا، میں تھک جاؤں گا، برائیاں نہیں ختم ہوگی، برائیاں نہیں ختم ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر ایک بازار میں پہنچتے ہیں، اپنے غلام کو لے کر ایک بازار میں پہنچتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں کہ سنو، ایک کونے میں جاتا ہوں اور ایک کونے میں تم رہو، دیکھو کہ جب بازار میں کوئی اچھا خوبصورت گھوڑا آئے تو اس کو خرید لو، کوئی اچھا خوبصورت گھوڑا آئے تو اس کو خرید لو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے، ان کا غلام دوسرے کونے، اور جب غلام نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا حسین و جمیل اور بڑا تگڑا تندرست ایک گھوڑا لے کر جب بازار میں داخل ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے جا کر اس سے لین دین کا معاملہ کرنے لگے، جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی کتنے کا دو گے یا اتنے کا ہم لیں گے یا اتنے میں آپ دینے میں راضی ہو، جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قیمت طے پائی 300 درہم، قیمت طے پائی 300 درہم، اور اس وقت ایک درہم یا ایک دینار میں 2 بکریاں ملا کرتی تھیں۔ کتنی؟ 2 بکریاں ملا کرتی تھیں، اور آج ابھی ایک بکرا خریدنے جاؤ تو پتہ ہی ہے قیمت کتنی ہے، 20,000 سے کم تو آپ کو بکرا مل نہیں سکتا الا ماشاء اللہ۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے اس بیچنے والے جو گھوڑا بیچنے آیا تھا اس سے انہوں نے طے کر لیا 300 درہم میں۔ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو ہمارے مالک اس کونے میں ہیں، چلو اپنا گھوڑا لے کر چلو، ہم مالک ہمارے پیسہ دیں گے اور تم اپنا گھوڑا مجھے دے کر چلے جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام اور گھوڑا بیچنے والا دونوں سامنے آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیچنے والا پوچھتا کیا ہے؟ مسلمانوں غور کرو اپنی تجارت کو، کیسے ہم اپنی تجارت کرتے ہیں۔ کبھی جب ہمارے ماتحت کام کرنے والا، ہمارا آدمی، ہمارا نوکر جب کبھی کوئی ایسی تجارت یا ایسا خرید و فروخت کا جب معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کو پلٹ کر یہی جواب دیتے ہیں کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو اتنے گھٹیا چیز کو اتنے مہنگے میں کیوں خرید لیا۔ سماج کے اندر جو کم قیمت چیزوں کو، اچھی چیز کو جو کم قیمت میں خرید لے اس کو لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں، اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بازار کا دھندا ختم کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے عمل کو دیکھو مسلمانوں، کس طریقے سے انہوں نے لین دین کا معاملہ، تجارت، خرید و فروخت کی تعلیم کیسے انہوں نے دی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس آدمی نے پوچھا، اے جابر واقعی میں بتاؤ میرا گھوڑا کتنے کا ہے؟ تمہارے نوکر نے، تمہارے غلام نے مجھ سے بات تکرار کر کے 300 میں مجھ سے طے کر لیا، میں 300 پہ راضی ہوں، لیکن اللہ کا وعدہ بتاؤ آپ کتنے میں میرا گھوڑا خریدنے سکتے ہو، کتنے کا میرا گھوڑا ہو سکتا ہے، آپ بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو اوپر سے نیچے دیکھا، کہا تمہارا گھوڑا 400 درہم کا ہو سکتا ہے، تمہارا گھوڑا 400 درہم کا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ میں 300 میں طے کر کے آیا ہوں اور یہ 400 دینے کو تیار ہیں۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑائے، آگے پیچھے کرنے کے بعد کہا اے میرے بھائی، اے اللہ کے بندے، یہ تیرا گھوڑا 400 500 600 کا نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی پہلے قیمت 300 طے ہو چکی ہے اس کو 800 درہم دے کر اس کو انہوں نے خریدا ہے۔ سنو، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے مسلمانوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ کہا، وہ جملہ سنو۔ تمہارے اندر یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ دینداری اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب تم اپنے تاجر کے ساتھ، جب تم خیر کا معاملہ کرو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، غلام نے کہا اے میرے مالک، آپ میں 300 میں طے کیا ہوں، آپ 800 دینے کو تیار ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ کی قسم میں انہی ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، جب بھی میں کسی سے تجارت خرید و فروخت کروں گا، اے اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا۔
ذرا تم ہی بتاؤ اس کا اتنا ہٹا کٹا تگڑا گھوڑا میں 300 درہم کیسے دے دوں؟ تم بتاؤ۔ یہ مسلمانوں، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ اس ایسے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور ایسے دنیا کے اندر اسلام پھیلتا ہے، اور لوگ صحابہ کرام کی تجارت، صحابہ کرام کے لین دین کو دیکھ کر یورپ کے اندر، ملیشیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر زیادہ تر یہ تاجر لوگ، یہ تجارت کرنے والے، یہ لوگ جا کر اللہ رب العالمین کے پیغام کو انہوں نے بلند کیا ہے، اللہ کے کلمے کو ان لوگوں نے اپنی تجارت سے بلند کیا ہے۔ کیا ہمارے سماج کے اندر ایسا کوئی تاجر ہے؟ ایسا کوئی تاجر ہے جو اپنے مال کو، جو اس کا اچھا خاصا مال ہے اور اس مال کو خریدنے والا ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کے سامنے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کیا قرار دیا؟ ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ اللہ رب العالمین ان کو پاک کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پہلا شخص کون ہوگا؟ پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنے پینٹ پیجامے ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنے پینٹ پیجامے ٹکنے سے نیچے رکھا ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم نماز میں جب پہنچتے ہیں تو چڑھا لیتے ہیں، مسجد سے باہر ہم کھول دیتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ٹکنے ہمیشہ کھلا رہنے چاہیے، اور یہ کلچر ہمارا تھا، اپنا لیا عورتوں نے۔ میری ماؤں اور بہنوں تم بھی سنو، اگر تمہارا ٹکنا کھلا رہے گا تو تم جہنم میں جاؤ گی، اور مرد کا ٹکنا بند رہے گا تو مرد جہنم میں جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلا شخص یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ تو ان کو پاک کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ احسان کر کے احسان جتلانے والا ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہوگا۔ ایک مسلمان بھائی کبھی کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں، کسی تنگدستی میں یا بھوکمری میں یا بیماری میں مبتلا تھا، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت، یہ مال و دولت آپ کو اللہ نے دی تھی، اور آپ کے اندر یہ محبت پیدا ہوئی، آپ نے اپنے اس بھائی کی مدد کر دی، لیکن کبھی موقع ملا آپ نے جو مدد کی تھی آپ نے اس احسان پر آپ نے تانا مار دیا۔ تو بھول گیا کیا میں فلاں پریشانی میں نے تیری مدد کی تھی؟ میرے بھائیوں، یہ جملہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ یہ جملہ تمہارا، اگر تم نے کبھی کسی کی مدد کی تھی یقیناً اس کو بھول جاؤ اور اللہ رب العالمین سے اجر کے طلبگار بن جاؤ، اور اللہ تمہیں وہ اجر دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسمیں کھا کر بیچے۔ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسمیں کھا کر بیچے۔ میں نے اس گھڑی کو خریدا ہے 100 روپے کی، اور اللہ کی قسمیں کھا کر اس کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ سامنے والا خرید لے۔ اللہ کی قسم میں نے 200 کی خریدی ہے، میں 200 میں آپ کو کیسے دے دوں؟ میں 250 کی دے سکتا ہوں۔ یہ جھوٹی تجارت، یہ جھوٹی قسمیں، یہ تمہارے نیکیوں کی اور تمہارے اعمال کو اور تمہاری عبادتوں کو، تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری بندگی کو بالحق بربادی کے دہانے پر پہنچا سکتی ہیں، اگر تم اپنے اندر وہ خودداری اور اپنے اندر وہ دینداری نہیں پیدا کر سکتے جو ہمارے روشن ماضی میں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے اندر تھا۔ مسلمانوں، آئیے ماؤں بہنوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جتنی باتیں کی گئیں صرف مرد حضرات کے لیے تھیں، ان سارے معاملات میں میری ماؤں اور بہنوں، اسلامی خواتین، آپ کے اوپر بھی یہ تعلیمات بنتی ہے۔ جتنی تعلیمات آپ کو دی گئی ہے آپ بھی ان پر عمل کرو، اور آپ بھی اللہ رب العالمین کی ولیہ بن سکتی ہو، اور اللہ رب العالمین کی پرہیزگار بندی بن سکتی ہو، اگر آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو جذبہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا بیان کیا گیا مختلف پہلوؤں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ خواتین اسلام، عورتیں پردے کی عادی نہیں تھیں، پردہ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ پردے کا حکم نہیں نازل تھا، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں اور بچیوں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلیں۔ مسلمانوں، ایک وہ دور تھا جب ان کے اوپر میری ماں اور بہنوں غور کرو، جب ان کے اوپر اتنی تنگی تھی، ان کے اوپر اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے اور ان کے پاس اپنے نقاب یا اپنے جسموں کو ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابیات رضی اللہ عنہن ان لوگوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر، جس کے پاس دوپٹہ تھا وہ تو اپنے آپ کو ڈھک لی، لیکن جن کے پاس چادریں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنی چادروں کو پھاڑ کر وہ اپنے گلے میں ڈالنے لگی، وہ اپنے چہرے کو چھپانے لگی۔ ایک وہ دور تھا اور ایک آج دور ہے۔ مسلمانوں، وہ غربت کا عالم تھا، وہ غریبی کی حالت تھی، اور ان کے اوپر شروع سے جب وہ پیدا ہوئیں اس وقت سے ان کے اوپر وہ مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی اور وہ پردے کا احکام نہیں تھا، لیکن تم تو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، تم تو اپنے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو ماننے والی ہو، تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، تمہارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمہیں مال و دولت دیا ہے کہ تم اچھے سے اچھا نقاب، اچھے سے اچھا لباس یا اچھے سے اچھا کپڑا خرید کر تم اپنے جسموں کو ڈھانک سکتی ہو۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ایک ایسا نقاب نکلا ہے، ایک ایسا پوشاک نکلا ہے کہ عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہیں کہ صرف جسموں پر نقاب ڈال لینا یہ کافی ہے، اور اپنے چہرے کو کھول کر بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ارے مومنہ عورتوں، میری ماں اور بہنوں، تم غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں چھپانے کا حکم دیا ہے اور تم سرے بازار اپنے آپ کو نیلام کرتی ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ ہم دنیا والوں کے سامنے نیلام ہوں گے، ہماری خوبصورتی، ہمارا حسن و جمال، یہ تمہاری خوبصورتی، یہ تمہارا حسن و جمال صرف دنیا ہی تک ہے۔ اگر تم اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن و جمال کو اگر تم ختم کرتی ہو دنیا والوں کے سامنے، غیر محارم کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے تم اپنی زینت کو اگر ظاہر کرتی ہو تو سن لو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر، ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء۔ اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہن رہی ہیں، اور ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کے لباس پہن رہے ہیں۔ اور آج عورت مرد بننے کی جستجو میں ہے اور مرد عورت بننے کی جستجو میں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے عورتوں نے ہمارے کلچر کو اپنایا ہے، مردوں کے کلچر کو اپنایا ہے، اور زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اگر تمہیں پردے کا پاس و لحاظ دیکھنا ہے تو مسلمانوں میں سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث گھرانے والے ہیں، آپ ان کی شادیوں میں جا کر دیکھو کس طریقے سے عریانیت، کس طریقے سے فحاشیت اور کس طریقے سے بے پردگی۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی اہل حدیثیت ہے؟ کیا یہی نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات سے محبت ہے؟ اور اگر ایسی محبت ہے تو اللہ کی قسم کبھی زندگی میں تمہارے اندر انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا۔ تمہارا ماضی کیا تھا؟ تم کیا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے بھائیوں ایک صحابیہ حضرت امۃ الجبار، ایک صحابیہ مسجد جا رہی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا امۃ الجبار کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا مسجد جا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوٹ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، غسل کر کے پھر مسجد آؤ۔ کس لیے؟ آج ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اور ہماری مائیں بھی کبھی خوشبو کو اتنا استعمال کرتی ہیں کہ جب غیر مردوں کے سامنے گزرتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کون سی خوشبو لگا کر گزر رہی ہے۔ اور جو عورت مردوں کے سامنے خوشبو لگا کر گزر جائے اور اس کی خوشبو کو غیر مرد محسوس کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت زانیہ ہے۔ آپ کتنی بڑی نمازی ہو، آپ کتنی بڑی عبادت گزار ہو، آپ دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو، اگر تمہارے اندر امۃ الجبار والا معاملہ اگر نہیں پیدا ہو سکتا ہے تو تم اپنے اندر جھانکو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے اور تمہارا اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت تمہیں کتنی ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو بھی اپنے اندر جھانکنا ہے۔
ہاں جہاں عورت مرد بننے کے جستجو میں ہے وہیں مرد عورت بننے کے جستجو میں ہے۔ ہمارے مردوں کے اندر ایک کلچر چلا ہے، کلر کی داڑھیاں، ایک سے ایک فیشن والی داڑھیاں۔ یہ فیشن والی داڑھیاں اسلام میں نہیں ہیں، فیشن والی داڑھیاں اسلام میں نہیں ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، خود نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ مبارک سنت، آپ اپنے چہروں سے وہ سنت کو اڑاتے ہو اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں محب رسول ہوں، میں سچا پکا اطاعت و فرما بردار ہوں۔ کہاں جاتی ہے تمہاری اطاعت و فرما برداری والی باتیں؟ اگر تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر کامل طریقے پہ نہیں ہے تو تم دعویٰ کرنا چھوڑ دو کہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ خامیاں پائی جا رہی ہیں، یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دھجیاں سے اڑا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ ہم چھوٹی سی ہلکی سی کٹ، فرینچ کٹ یا کون سی ایسی کٹ ہیں، اللہ معاف کرے ان ناموں کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نوجوان ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، میرے محترم عزیز دوستوں، مسلک اور مذہب کی بات نہیں ہے، مسلک اور مذہب کی بات دور کی بات ہے۔ میں بات کرتا ہوں کتاب اللہ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جھانک لو کہ ہم کتنا اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہماری زندگی کا حال ہے اور وہ ہمارا روشن ماضی تھا۔ میں ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک صحابی تھے۔ مسلمانوں، آپ اپنی زندگی کے اندر سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی دشمنیاں، ہم نے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے ہم نے دشمنیاں نبھائی ہیں، اور وہ دشمنی یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہم وراثت میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کر جاتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے بچوں، فلاں میرا دشمن تھا، مجھے لعن و طعن کیا تھا، تم اس کو چھوڑنا نہیں۔ اے لوگوں، جب میرے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف کیا ہے تو تم کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے لوگوں، معاف کرنے والے بن جاؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ۔ اور ہماری زندگی کے اندر تو ہماری دشمنیاں تو وراثت تک چلتی ہیں۔ باپ سے کسی کی انبن ہوئی، باپ اپنے مرتے وقت بیٹے کو یہ وصیت نہیں کرے گا کہ تو اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ نافرمانی سے بچتے رہنا۔ یہ وصیت نہیں کرے گا، یہ نصیحت نہیں کرے گا فلانے سے میری دشمنی تھی تو اس سے بدلہ لے لینا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہماری حیثیت ہے؟ کیا آپ